نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ ہم لوگ 21واں سپارہ کر رہے ہیں اور کل ہماری آیات تھیں 26 اور 27 جس پہ ہم بات کر رہے تھے، اور وہ بات کیا تھی کہ یہودی قبیلہ جو تھا بنی قریظہ، 3 قبیلے تھے، 2 قبیلوں کو آلریڈی جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور یہ قبیلہ جو تھا یہ مدینہ کے ساتھ اس نے عہد لیا ہوا تھا کہ ہم ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بد عہدی کر دی، اور اس کی ان آیات میں ان کی سزا سنا دی جا رہی ہے کہ جو انہوں نے اپنے آپ کو، یعنی کہ یہ غزوہ بنی قریظہ کا ان 2 آیات میں ذکر ہے، اور ان کی جو بد عہدی تھی اور وہ جو عہد شکنی تھی، آپ دیکھیں کہ اس سے ایک قوم جو تھی انتہائی بزدل ہو جاتی ہے، اور بہرحال اس کو پھر چھوٹا سا اس کو کوئک ریویو بیک کر دیتے ہیں کہ جب غزوہ احزاب میں تقریباً 25 دن یا دنوں کے محاصرے کے بعد جب اتحادی لشکر بھاگ کھڑے ہوئے، تو اب بنو قریظہ کو ان کے عہد شکنی کی سزا دینے کا وقت آ گیا۔ انہوں نے کیا بدعہدی کی تھی کہ یہ لوگ بھی جو تھے ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے کفار کے ساتھ، اور اب یہ اندرونی خلفشات، یعنی کہ ایک تو نے باہر سے تو لڑ ہی رہے تھے غزوہ احزاب میں، اور یہ اندرونی طور پر یہ ان کے ساتھ غداروں کے ساتھ مل گئے تھے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میں نے کل ہماری بات یہیں پہ چل رہی تھی کہ آپ غزوہ احزاب سے فراغت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں غسل فرما رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، حالانکہ فرشتوں نے ابھی تک نہیں اتارے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی مدد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد میں اتارے ہوئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان کرا دیا کہ مجاہدین جو ہیں عصر کی نماز بنو قریظہ کے ادا کریں گے، چنانچہ چند گھنٹوں کے اندر 3000 جو تھے مسلح مجاہدین نے بنو قریظہ کے ہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا، اور بنو قریظہ جو تھے قلعہ بند ہو گیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں آیت نمبر 26 میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من سیاسیہم کہتے ہیں ان کا قلعے، تو اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر دیتے تھے۔ تو یہاں پہ وہ اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ پھر اس کے بعد جو تھا ان کے سامنے 3 تجاویز رکھ دی گئی تھی کہ اسلام قبول کر لو، یا اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو، یا پھر مکر و فریب کی تیسری آپشن تھی راہ اختیار کرو، اور مسلمانوں پہ ہفتے کے دن حملہ کرو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہفتے والے دن جو تھی وہ لڑائی نہیں ہو سکتی تھی۔ مگر بنو قریظہ نے اپنے سردار کی ایک تجویز بھی نہ مانی اور جھنجلا کے کہنے لگے کہ تم میں سے کسی نے آج تک ایک رات بھی ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری۔ تو بہرحال یہاں تک کل بات چل رہی تھی، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب جو انسان عہد کا پاس نہیں کرتا تو وہ کیا بن جاتا ہے، وہ بزدل ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ان کو جب ان کے پاس جب ان کے قلعوں کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس وافر مقدار میں راشن موجود تھا، اور جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے انہوں نے ڈھیر سارا ایمونیشن ہتھیار بھی جمع کیے ہوئے تھے، 1500 تلواریں، 2000 نیزے اور 300 زریں اور 500 ڈھالیں بھی رکھی ہوئی تھی، مگر وقت پر کوئی چیز کام نہیں آئی، اور 25 دن کے محاصرے کے بعد اس شرط پہ ہتھیار ڈال دیے کہ ان کے حق میں جو بھی فیصلہ ان کے حلیف سیدنا سعد بن معاذ کریں گے انہیں منظور ہوگا، اور بہرحال یہ جو تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی۔ بہرحال اس کے بعد جو آیت ہماری 26 تھی، 26 میں ہم نے پڑھا تھا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس
زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا. اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. آیت نمبر 26 میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ کہ ان کا جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ سب مردوں کو قتل کر دیا جائے گا, عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے گا, اور ان کی جو پراپرٹیز تھیں وہ مجاہدین میں تقسیم کر دی جائیں گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا کہ تم نے وہی فیصلہ کیا ہے. ایکچولی میں تھوڑا سا اس کو کوئک ریویو بیک کری, اس لیے آپ تھوڑے سے کنفیوز نہ ہو جائیں. جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا, اور آپ یہ دیکھیں کہ اس فیصلے کے مطابق 600 سے کچھ زائد مردوں کو ان کو قتل کر دیا گیا, اور ان کے مقتولین میں حئی بن اخطب بھی تھا جس نے بنو قریظہ کو عہد شکنی پہ مجبور کر کے ان کو مصیبت ڈھائی تھی. اور یہ مقتولین صرف اس بنا پہ قتل نہیں کیے گئے تھے وہ جنگی قیدی تھے, بلکہ ان کے اور بھی بہت سے زیادہ کرائم تھے. اور وہ کیا کرائم تھے کہ انہوں نے تجدید معاہدے کے باوجود انہوں نے انتہائی نازک موقع پہ عہد شکنی کر کے مسلمانوں کو اندرونی خطرات سے دوچار کیا تھا. پھر پلس یہ کہ انہوں نے مردانہ وار سامنے آنے کے بجائے عورتوں اور بچوں کے قلعوں پر حملے کرنے کی کوشش کی تھی. اور بہرحال یہ ایک تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ قدرت دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ جو وہ پراپرٹیز تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تھی مجاہدین کے سپورٹ کر دی تھی, جن پہ وہ اتنا اپنا مان کرتے تھے اور جتنا وہ اپنا اس کو اپنا ایک یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح وہ جو پراپرٹیز جو ان کی تھی ان کا مالک جو تھا مسلمانوں کو بنا دیا. بہرحال یہ ہمارا یہاں پہ رکوع ختم ہوتا ہے, اور آج ہمارا نیا سٹارٹ ہو جاتا ہے, وہ آیت نمبر 29 سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قل کہہ دیجئے, لی ازواجکا, لیے ازواج زوج کی جمع کا اپنی بیویوں کو, ان کنتنا, ان اگر کنتنا ہو تم, تردنا یہ یرید سے ہے, تردنا یہ ہے اس میں سے لفظ جو ہے ارادہ بھی ہے کہ تردنا تم ارادہ کرتی ہو, تم چاہتی ہو, الحیات الدنیا حیات زندگی دنیا کی, وزینتہا اور زینت اردو میں بھی زینت اور اس کی زینت, فتعالینا فتح پس تا آؤ, علینا تو آؤ, امت کننا متا سے ہے کہ تم کو کچھ میں فائدہ دوں, تمہیں میں کچھ مال پہنچا دوں. وہ اس سر کننا سرح کہتے ہیں سین رے رو اور ہا کہ رخصت دوں, تو سوی کہ تم کو رخصت دوں, تم کو سراحن رخصت, جمیلہ اچھے طریقے سے. آیت نمبر 28 کا با محاورہ ہے, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح رخصت کر دوں. آیت نمبر 28 سے لے کے 28 سے لے کے 30 جو آیت پارہ 22 میں بھی شروع ہو جاتی ہے. ان آیات کے پس منظر میں حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آپ کی ازواج آپ کے گرد بیٹھی ہیں اور آپ خاموش ہیں. آپ نے حضرت عمر سے فرمایا, یہ میرے گرد بیٹھی ہیں جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو, یہ مجھ سے خرچ کے لیے روپیہ مانگ رہی ہیں. اس پر دونوں صاحبوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا, یعنی کہ حضرت ابو بکر کی جو بیٹی تھی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح میں تھی, حضرت عائشہ, اور حضرت عمر کی بیٹی بھی جو تھی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح میں تھی. اور انہوں نے کہا کہ تم رسول اللہ کو تنگ کرتی ہو اور وہ چیز مانگتی ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو بہرحال اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کس قدر مالی کرائسس میں یا کیسی مشکلات میں مبتلا تھے, اور کفر اور اسلام کی انتہائی شدید کشمکش کے زمانے میں خرچ کے لیے ازواج مطہرات کے تقاضے جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ کیا اثر ڈال رہے. اب آپ امیجن کریں اس سچویشن کو کہ یہ کیا سچویشن تھی. یہاں آیت نمبر 28 سے ایک بالکل پیچھے ہم نے غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کا سن کر اب یہ جو ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے,
اور وہ ٹاپک بھی ایسوسیٹڈ تو پچھلی غزوات کے ساتھ یہ تھا کہ جب ان غزوات میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو انہیں بہت سا مال غنیمت ملا، اور جب وہ مال غنیمت جب ڈسٹریبیوٹ ہوا تو مسلمانوں کے اندر تھوڑی سی آسودگی آ گئی، یعنی کہ ان کی جو ویل بینگ تھی، وہ ان کے حالات جو تھے وہ بہتر ہو گئے۔ تو ازواج مطہرات نے جب دیکھا کہ ان کی باقی لوگوں کے تو بڑی اچھا کھانا پینا ہو گیا ہے یا کچھ ان کے حالات بہتر ہو گئے، تو انہوں نے بھی دیکھا دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زائد اخراجات کا مطالبہ کیا، اور حالات کے مطابق ان کا یہ مطالبہ کچھ ایسا ناجائز بھی نہیں تھا، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب دوسرے سب مسلمان آسودہ تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر پسند طبیعت پر بیویوں کا یہ مطالبہ اللہ کے رسول کو بڑا شاق گزرا، اور کہتے ہیں کہ آپ نے اسی وجہ پہ ایک ماہ کے لیے اپنی بیویوں سے کنارہ کش رہنے کا ارادہ کیا۔ یہ ہم حضرت عائشہ کے سلسلے میں جو 4 بڑی ان کی امپورٹنٹ باتیں کر رہے تھے نا، ایلا کرنا، تو یہ آپ کو اور اس میں ڈیٹیل سے آ جائے گا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اجازت چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ یہ میں آپ کو ایکچولی وہ سین میں اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں لے جانا چاہ رہی ہوں۔ آپ امیجنیشن میں لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت عمر آئے ہیں، حضرت عمر نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیویاں غمگین اور خاموش بیٹھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے گرد بیٹھی ہیں، خرچ کا مطالبہ کر رہی ہیں جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ اس کو کہتے ہیں واقعہ ایلا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنی امیہ بن زید کے گاؤں میں، جو مدینہ کے بلائی دیہات میں سے ایک گاؤں ہے، رہا کرتے تھے، اور باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آتا تھا اور ایک دن میں، اور جب میں آتا تو اس دن کی ساری خبر وہی جو آپ پر نازل ہوتی اسے بتاتا، اور جس دن وہ آتا وہ بھی ایسے ہی کرتا۔ ایک دن میرا انصاری ساتھی اپنی پاری کے دن آیا تو واپس آ کے زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا عمر ہیں؟ میں گھبرا کے باہر آیا تو کہنے لگا آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ میں حفصہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی۔ یہ بخاری کی ایک روایات میں سے، اوتھینٹک روایات میں سے ہے۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پوچھا کیا رسول اللہ نے تمہیں، حضرت حفصہ کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں طلاق دے دی ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی، اور وہ اس جھروکے میں الگ ہو بیٹھے۔ میں وہاں سے مسجد چلا گیا اور وہاں کا جو دربان تھا اس سے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اندر آنے کی اجازت حاصل کرو۔ وہ لڑکا اندر گیا، پھر باہر آ کے نکل کے کہنے لگا کہ میں نے آپ کا ذکر کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں پھر مسجد کی طرف چلا گیا۔ آپ امیجن کریں کہ ایک لڑکی کا باپ حضرت حفصہ کے فادر حضرت عمر، ان کو جب پتا چلا ان کی بیٹی کو ڈیورس ہو گیا، اس تحقیقات کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے، اور ادب کا تقاضا بھی تھا، اور آپ نے پہلے میسج بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، اور آپ کو پتا چلا کہ خاموشی ہے، تو آپ نے بجائے کچھ شکوہ شکایت کرنے کے لیے آپ جا کے مسجد میں جا کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد پھر آپ کو فکر غالب ہوئی، آپ پھر دوبارہ اس لڑکی کے پاس گئے کہ آپ آگے پیغام پہنچائیں کہ عمر کے لیے اجازت حاصل کریں۔ لڑکا دوبارہ اندر گیا، اس نے پھر آ کے بتایا کہ میں نے آپ کا ذکر کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اسی طرح آپ نے تیسری دفعہ تھوڑا مسجد میں آ کے ویٹ کیا، پھر آپ نے دوبارہ سے یہ میسج پہنچایا کہ حضرت عمر جو ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں کہ جب تیسری دفعہ ہو گیا تو جب میں وہاں سے لوٹ آیا تو اس وقت لڑکے نے مجھے پکار کے کہا کہ آ جاؤ تمہارے لیے اجازت ملی ہے۔ میں اندر گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریا پہ تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ اس سین کی گہرائی میں آپ جائیں، اس منظر کو ذہن میں لے کر آئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں میں بوریے کے نشان پڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے اللہ اکبر پکارا، پھر کہا یا رسول اللہ آپ دیکھیے ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں کو دبا کر رکھتے ہیں، اور پھر جب ہم مدینہ آئے تو ایسے لوگ دیکھے جنہیں ان کی بیویاں دبا کر رکھتی ہیں، ہماری عورتیں بھی ان کی عادات سیکھنے لگ گئی ہیں۔ اور میں ایک دن اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو وہ مجھے جواب دینے لگی، جب مجھے برا لگا تو وہ کہنے لگی برا کیوں مناتے ہو،
اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہیں، اور کئی تو رات تک خفا رہتی ہیں۔ میں نے حفصہ سے پوچھا کہ تم بھی ایسے ہی کرتی ہو، کہ تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہو؟ یعنی کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی ہاں، اور ہم میں سے تو کوئی تو رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفا رہتی ہیں۔ میں نے کہا تم میں سے جس نے یہ کام کیا وہ نام مراد ہوئی اور نقصان اٹھایا، کیا تم اس بات سے ڈرتی نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ بھی ان سے ناراض ہو جائے گا اور وہ تباہ ہو جائیں گی؟ اس بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ سے کہا حفصہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جواب نہ دینا اور نہ ہی ان سے کچھ مطالبہ کرو، بلکہ جو تم چاہو مجھ سے مانگ لیا کرو اور کسی دھوکے میں نہ رہنا، کیونکہ تمہاری ساتھی عائشہ تم سے خوبصورت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی ہیں۔ اور اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرا اٹھے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا جی بہلاؤں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو مجھے اس گھر میں کچھ نظر نہ آیا بجز 3 چمڑوں کے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی امت کو کشادگی بخشے۔ اللہ نے روم اور فارس کو کشادگی دی ہے، حالانکہ اس کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا خطاب کے بیٹے کیا تم اب بھی شک میں پڑے ہو؟ ان لوگوں کو تو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں مل گیا۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ بھر اپنی بیویوں کے پاس نہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عتاب اور قسم کا کفارے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب 29 دن گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ گئے۔ ابھی تک جو ہم نے پڑھا یہ آپ کو میں ترمذی اور یہ بخاری کی اوتھینٹک روایات میں سے جو چیز ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ رحمت للعالمین دنیا جہان کے بادشاہ چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اور اس کی چٹائی کا نشان یہ کہ بستر بھی سخت، اور وہ کیا تھا نشان پڑ گئے تھے آپ کی باڈی کے اوپر۔ جیسے آپ کسی سخت چیز پہ لیٹ جاتے ہیں تو وہ نشان، وہ پرنٹ آپ کی باڈی پہ آ جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں اور ہم اپنے بیڈ چیک کریں کیسے کیسے ہم لوگوں نے وہ جی فلانا فلانا، اب جی یہ والا میٹرس اچھا ہے، اب تو یہ زیادہ کلینکل زیادہ میٹرس اچھا ہے۔ لاکھوں لاکھوں کے تو ہمارے میٹرسز ہو گئے ہیں کہ ہمیں لیٹتے ہوئے اور سکون محسوس ہو۔ اور اللہ کے رسول کس چٹائی پہ کس طرح لیٹا کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ ایلا ہے۔ واقعہ ایلا کیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ جو تھی آپ اپنی بیویوں سے آپ نے کہا تھا کہ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب یہ نہیں جانے پہ یہ نہیں تھا کہ وہ طلاق دے دی گئی تھی، اور اس کو واقعہ ایلا کہا جاتا ہے جو بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے، اور ہم عورتوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ ہم بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی، ہم خواتین ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے اپنے بھائی کو، دیکھا ہے اپنی فلانی کو، اس کو دیکھا ہے اپنی دوست کی بیوی کو، دیکھا ہے آپ ہی جیسے ہیں، آپ ہی کی پوسٹ پر ہیں، اتنا کماتے ہیں اور اس کی بیوی کے خرچے اور اس کا اپنے لائف سٹائل دیکھا ہے۔ ہم لوگ بھی اپنے شوہروں کو تنگ کر چھوڑتی ہیں، خرچے 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 اور ان کی ڈیمانڈز کر کے، انڈیو ڈیمانڈز کر کے آپ، اور وہ جو اللہ زندگیاں تندرستیاں دے شوہروں کو، اور جب وہ آپ کی ڈیمانڈز پوری کر کر کے بیچاروں کا برا حال ہو جاتا ہے اور وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی یا میرے بچے خوش رہے۔ تو یہاں پہ ہم بیویوں کے لیے سبق ہے کہ شوہروں کو اتنا نہ پریشرائز کیا کریں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور وہ بھی دیکھا دیکھی۔ ہر بندے کا اپنا نصیب اور اپنی قسمت ہے۔ آلویز ریمبر دیٹ۔ 2 سگی بہنیں بھی ہیں نا جو ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ان دونوں بہنوں کی بھی قسمت فرق ہے۔ وہ آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے۔ تو اسی طرح اپنی زندگی میں سے جو 2-4 سی ہے نا وہ نکال دے۔ سی کیا مطلب؟ کمپٹیشن، کمپیریزن، کرٹیسزم، یہ تمام چیزیں نکل جائیں، یقین جانے آپ کی زندگیاں سکون میں آ جائیں گی، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پے اسکیل، جو آپ کا ہسبینڈ جس طرح رکھتا ہے اسی میں راضی اور خوش ہونا سیکھیں۔ یاد رکھیں مٹیریل سے خوشیاں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کو توفیق دے ایک اچھی بیوی ثابت ہونے کی۔ بہرحال اس کو واقع الہ کہا جاتا ہے۔ اب آیت نمبر 29 پر چلتے ہیں، اور اس کو آیت تخبیر کہا جاتا ہے۔ وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گی کہ آیت تخبیر کس کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 29، وَإِن اور اگر، کن تننا ہو تم، تردنا، تردنا وہی جیسے کہ تردنا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا
کہ تم ارادہ کرتی ہو یا تم طلبگار ہو، تم خواہش کرتی ہو اللہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، وہ دار الاخرہ اور دار گھر آخرت کی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ اعد تیار کیا ہے للمحسناتی نیک عورتوں کے لیے، من کنہ تم میں سے، اجرن اجر عظیمہ بہت بڑا۔ اب با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 29 کو، اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی کہ بہشت کی طلبگار ہو، یعنی کہ جنت کی طلبگار ہو، تو تم میں سے جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو اب یہ وہ سچویشن آتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایلا کر لیا، جب ان کے ساتھ کہا کہ میں مہینہ بھر اپنی بیویوں کے پاس نہیں گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل اختیار دے دیا تھا کہ آپ چاہیں تو ایسی اجتماعی طور پر خرچ کے اضافے کا مطالبہ کرنے اور اس طرح دباؤ ڈالنے والی بیویوں کو طلاق دے کے فارغ، اور چاہیں تو اپنے پاس رکھیں، بشرطے کہ آئندہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں پریشان نہ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ کے ایلا یعنی کہ بیویوں سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اور 29 دن گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے بالا خانے سے واپس اپنے گھر تشریف لائے، اور سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کے گھر آئے، اور پھر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار کو استعمال کیا، تو اس کے لیے میں اس کے ساتھ میں حدیث ساتھ اس کی کلیرٹی میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اور وہ کیا تھا جو یہ آیت ہم نے 29 پڑھی، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دیجئے، خواہ وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیں یا طلاق لے لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا اور فرمایا، عائشہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، مگر تم اس میں جلدی نہ کرنا، بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات خوب جانتے تھے کہ میرے والدین آپ سے جدا ہونے کا کبھی مشورہ نہ دیں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ جو پوری ہے نا، یا ایھا النبی، یہ جو پوری آیت جو ہم نے پڑھی ہے، اور کہا کہ میں اس معاملے میں اپنے والدین سے کیا مشورہ کروں گی، میں خود بہرحال اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی بھلائی چاہتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دوسری بیویوں سے پوچھی تو سب نے یہی جواب دیا جو میں نے دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 1 ماہ کا کہا تھا، تو آج تو 29 دن ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے بتایا مہینہ 30 دن کا بھی ہوتا ہے اور 29 کا بھی، گویا وہ مہینہ 29 دن کا تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اختیار دے دیا گیا، تخبیر کہتے ہیں اختیار دینے کو، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ بیوی کو اختیار یعنی کہ نکاح تفویض کہلاتا ہے۔ ایک دفعہ بیوی کو اختیار آپ دے دیں کہ طلاق مانگے تو طلاق ہو جائے گی اور پھر رجوع نہ کر سکے گی۔ بہرحال یہ ایک لمبا ڈیٹیل ایک فقہی مسئلہ ہے، تو اس کو آیت تخبیر کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے جیسے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مشورہ کر لو، یعنی کہ میرے پاس رہنا چاہتی ہو یا جانا چاہتی ہو تو تمہیں اختیار ہے، اور یہی بات آپ نے ایک تمام ازواج کے پاس گئے اور ان سب سے یہی بات فرمائی، اور سب نے ایک وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ نے دیا تھا۔ اب یہ پڑھ کے پھر ہم 29 آیت پڑھیں تو ہمیں مزید سمجھ آئے گی وہ کیا تھی۔ آیت نمبر 29 ہے، اور اگر اللہ اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر جنت کی طلبگار ہو تو تمہیں سے جو نیکو کاری کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آئی ہوپ اب آپ کو 29 آیت جو ہے کلیئر سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 30 پہ۔ آیت نمبر 30 بھی بے انتہا اہم آیت ہے۔ یا نساء، اے بیویو، نساء، النبی جی، نبی کی، من یاتی، جو یاتی آئے گی یا جو کرے گی، من کننا تم میں سے، بفاحشات، فاحشہ فاحش حرکت یا ناشائستہ حرکت، مبینات، مبین بین کھلم کھلی، یضاعف، یضاعف یہ ہوتا ہے اضافے سے یا دگنی یہ زیادہ کی جائے گی، لہا اس کے لیے، العذاب
عذاب سزا ضعفین 2 بار 2 چند وکانا اور ہے ذالکا یہ اللہ اللہ پر یسیرا آسان. آیت نمبر 30 میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر کی بیویوں تم میں سے جو کوئی سری ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دوہری سزا دی جائے گی اور یہ بات اللہ کو آسان ہے. اب آپ یہ دیکھیں یہ والی جو آیت ہے اور اس کے ساتھ جو پارہ نمبر 22 ہے وہ جو ہے ایک ہی اس کا جو ہے نا موضوع ایک ہی ہے. بہرحال آیت نمبر 30 پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ نبی کی بیویوں کا مقام عام عورتوں سے بہت بلند ہے کیونکہ وہ کیا ہے وہ امہات المومنین ہے. جس طرح نبی کی ذات مومنوں کے لیے نمونہ ہے اسی طرح نبی کا گھر اور اس کی بیویاں سب کے لیے نمونہ ہے. اگر نبی کی بیوی سے کوئی غلطی کرے گی تو اس کو اپنی غلطی کی سزا نہیں ملے گی بلکہ جو لوگ بھی اس کو فالو کریں گے جو لوگ بھی وہ غلطی کریں گے ان سب کی سزا جو ہے ان کو بھی اس کا حصہ ملے گا. لہٰذا ان کی سزا عام لوگوں کی سزا سے دگنی بلکہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے. یہاں پہ اس حقیقت کا بیان کیا گیا. آپ امیجن کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے رتبہ ازواج النبی کا دیا گیا اور اس طرح سے ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ تم لوگ رول ماڈل ہو تم دنیا کی عورتوں کی لیڈر ہو تم لوگ رول ماڈل ہو. اگر کہ یہاں پہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری ایک قائدانہ تمہارا ایک لیڈرشپ رول ہے اور آپ لوگ جو کرو گی یعنی کہ آپ لیڈرشپ کا رول ادا کریں گے اور اس وجہ سے آپ کو جو دیکھ کر یعنی کہ آپ جو ہے آپ لوگوں کو جس کو کتنا پرفیکٹ ہونا چاہیے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو فالو کر کے غلط بات کرے گا تو آپ سوچیں کہ اس کا آپ کے اوپر بھی ذمہ جائے گا. تو یہاں پہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اے اب دوبارہ سے ٹیکسٹ کو دیکھیں اے پیغمبر کے بیویوں تم میں سے جو کوئی سری ناشائستہ حرکت کرے گی تو اس کو دگنی سزا دی جائے گی اور یہ بات اللہ کو بہت آسان ہے. اب کیا بات کی جا رہی اس آیت میں فاحشات مبینات اس سے مراد اگر آپ لکھنا چاہتے تو لکھ لیں اس سے مراد زنا ہے. اور سپوز آپ یہ کر لیں کہ جس طرح اللہ نے اپنے پیارے نبی کو فرمایا تھا اگر تم بھی شرک کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کرنا ممکن پاسبل ہو ہی نہیں سکتا اسی طرح نبی کی بیویوں سے بھی زنا کا ارتکاب پاسبل ہی نہیں ہے. اور یہ انداز اور یہ جو تاکید کی جا رہی ہے مزید تاکید کے طور پہ کی گئی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا تم کوئی کام برا کام کرو تو تمہیں نبی کی بیویاں سمجھ کے چھوڑ دیا جائے گا بلکہ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ تمہیں دوسروں سے زیادہ دگنی سزا دی جائے گی اور اللہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی ایک رول ماڈل بنایا گیا اور ان کو خاص طور پہ ان سے کہہ کے بیسکلی یہ خطاب ہم تمام عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہم میں سے کسی نے ناشائستہ حرکت یہ بھی فاحشات مبینات اس کا سوچنا بھی نہیں ہے. یہاں پہ اس چیز کا آگے ذکر ہے. آیت نمبر 31 جو ہے جو پارہ نمبر 22 میں ہے اس کے ساتھ بالکل ایسوسیٹڈ ہے. یہاں پہ 21واں پارہ ختم ہو جاتا ہے. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.